آپ کے ساتھ شامل ہے سید نظام الدین چشتی اپنے پروگرام دریائے مائن کے کنارے سے. میرے ساتھ ہیں محمد سلیم بٹی فرینکفرٹ سے چیف رپورٹر منقولات.com. ہم مہیا کرتے ہیں آپ کو ویکلی تازہ ترین خبریں فرینکفرٹ، جرمنی اور یورپ کی، اور پاکستان سے بھی اس میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. ہمارے مہمان سید زبیر ترمذی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں منقولات کے آفس میں. محمد سلیم بٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. تشریف رکھیے اور ہم پروگرام کی باقاعدہ افتتاح کریں. بہت شکریہ. نوازی زبیر بھائی نے نظام بھائی کو پھول پیش کی ہیں. ناظرین، ہم پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے جیسا کہ آپ سے میں نے پروگرام کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ ہم اپنے میرے دل میرے مسافر پروگرام میں ہر ہفتے ایک کتاب کی تعارف کرائیں گے، کتاب کا تعارف کرائیں گے جو کہ انسانیت کے لیے ضروری کتاب تھی یا کتاب ہیں. سب سے پہلی جو کتاب جس نے انسانیت کی بنیادیں قائم کری اور انسانیت کو ایک اس مقام پہ پہنچایا کہ انسان کو اللہ کے بندہ ہونے کی تاریخ سمجھائی اور آپس میں رہنے کی، اس دنیا میں آنے کی اور ازل سے ابد تک تمام معاملات کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، وہ ہے کتاب اللہ قرآن مجید. قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ہمارے پاس سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ترجمہ جناب حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس میں انہوں نے ہمارے کو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ جو ہے قرآن شریف کا ترجمہ پیش کیا ہے. اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں قرآن شریف کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی تفسیر ہے، جس میں جو ہے تمام معاملات اور واقعات اس زمانے کے لحاظ سے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے. تفسیر ابن کثیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ آیاتوں میں جو ایک تسلسل ہے اس کا جو تعلق ہے آپس میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کی بہت ساری جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور بہت پاکستان میں جو اردو تراجم کے ساتھ جو جلدیں نئی شائع ہوئی ہیں اس میں کچھ ترجمہ حذف کر دیا گیا ہے، جبکہ اس میں آخری ترجمہ بھی موجود ہے، لیکن ایک ایمان افروز تفسیر ہے. ہمارے پاس جرمن زبان میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں. سلیم بٹی صاحب کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے مخیر عرب حضرات نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور ترجمہ کروایا تھا اور بہت ہی ہمارے یہاں پر مختلف جگہوں پہ پبلک پلیسز پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرا تھا. اس کے ساتھ الازہر مسجد الازہر جامع الازہر کی تفسیر بھی اردو جرمن زبان میں موجود ہے، جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور وہ اس کا بھی بہت زیادہ یعنی کہ رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے. ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں اپنے محترم دوست اور بھائی سید زبیر ترمذی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف سنائیں اور ہم لوگوں کو اس صدقہ جاریہ میں اور اس ثواب جاریہ میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب سید محمد ترمذی صاحب. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلاؤ نا اپنے سخے دربار سبحان اللہ بلاؤ نا اپنے سخے دربار میں لاگے نا جیا سنسار میں لاگے نا جیا سنسار میں بلاؤ نا اپنے سخے دربار سبحان اللہ میرے سوئے بھاگ بھاگ جگاؤ مجھ کو اپنے در پہ بلاؤ بیٹھا ہوں کب سے انتظار میں بیٹھا ہوں کب سے انتظار میں بلاؤ نا اپنے سخے دربار ماشاءاللہ آقا جب تک جگہ میں رہوں میں جب تک جگ میں رہوں میں دم دم تیرا نام جپوں میں بیتے عمریا تھارے سبحان اللہ ماشاءاللہ پیار میں بیتے عمریا تھارے پیار میں بلاؤ نا اپنے سخے دربار میں اور ٹوٹ نہ جائے سانس کی مالا ٹوٹ نہ جائے سانس کی مالا دن
کے دربار میں آؤں، سخی کے دربار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں، لاگے نا جیا سنسار میں بلاؤ نا سبحان اللہ سخی دربار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سید زبیر ترمیزی صاحب جو ہے وہ یورپ کے مشہور نعت خوانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ہالینڈ میں ایک مقابلے میں یورپ کے سب سے بہترین نعت خوانوں میں دوسرا انعام جیتا تھا۔ یہ ان کی کثرت نفسی ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، ان کی ساری ہے کہ حالانکہ ان کو پہلے انعام کے قابل سمجھا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے دوسرے انعام پر اور خاص طور پہ گزارش کری کہ بھائی جو مہمان ہے اس کو پہلا انعام دیتا۔ تو یہ ایک ایسے لوگ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کرا تھا آپ سے کہ یہ ان پر پاکستان کو فخر ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی یہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کری ہے اور پاکستان میں بھی پاکستانی خدمت کری ہے، اور یہی لوگ جو ہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ ہم جھوٹے نعروں پہ یقین نہیں رکھتے، ہم جھوٹی عقیدتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہم ان لوگوں کو پیار کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جنہوں نے واقعی پاکستان کی خدمت کری ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور یہ تو خاص طور پہ زبیر ترمیزی صاحب کا شان ہے کہ انہوں نے صرف پاکستان کی نہیں بلکہ اسلام کے لیے بھی اپنے دل و جان سے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے، اور اپنے آواز کے جادو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند عطا فرمائے، ان کو دنیا میں دین و دنیا میں ان کی سرخری عطا فرمائے اور ان کو مزید اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عزت و توقیر سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ محمد سلیم بھٹی صاحب، آپ کو تو پتہ ہے اس کا آج کا سب سے اہم ترین موضوع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کورونا ہو گیا جی، جو وہ قرنطینے میں چلے گئے ہیں جی، تو آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں اس کے دونوں ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس کو ایز این ہمدردی بھی لے سکتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہی بیمار ہے تو جو بائیڈن جو ہے اس سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، امریکہ کی بہتر خدمت کر سکتا ہے۔ یہ بالکل صحیح کہا۔ یہ ہے دیکھیں امریکہ میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے تو پلان اے بی سی ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اس کا یہ اگر یہ پلان ایک طریقہ کار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے چند ہی دنوں میں ٹرمپ کی تصویریں آئیں جب وہ ہاسپٹل میں لیٹا ہوا اور اس میں ایک نلکی ادھر سے اور ایک نلکی ادھر سے اور ایک نلکی ادھر سے لگا کے، اور پھر وہ سب قوم کو کہہ رہا ہوں میں زندہ ہوں، میں آنے والا ہوں، میرے کو ووٹ دو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اگر ان پلانڈ چیزیں تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا ایک ایسی وبا ہے جو انسانیت کے لیے سب سے خطرناک ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑا قدم ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے لیے اٹھائے گا، اور اس کو ابھی اس وقت ڈر و خوف کا بھی سامنا ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں کہ کیونکہ ابھی تک کرونا کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اسی لیے میں اپنے ناظرین سے میں اس پروگرام کے توسط سے گزارش کروں گا کہ بھائی اپنے آپ کو جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پہ قائم و دائم رکھو، اور زیادہ پبلک پلیسز پہ نہ جاؤ، اور اگر جانا ہو تو ابسٹن یعنی فاصلہ رکھیں اپنے، اور سوشل ڈسٹینس کو استعمال کریں، اس پہ قائم و دائم رہیں، اور اپنے ہاتھ دھوئیں، اور جو ہے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے زیادہ گھروں میں رہیں۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی خبروں پہ بھٹی صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پاکستان میں تو آج دو ہی طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہمارے صاحب وزیر اعظم رہے ہیں 3 مرتبہ کے، وہ لندن سے بیٹھ کے اپنی پارٹی کو خطاب کرتے ہیں، APC کو خطاب کرتے ہیں، جس پہ 2 طرح کا رد عمل آتا ہے کہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو
رہنمائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے جو کیسز ہیں ان پہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ان سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرے خیال میں دونوں ورشن کو ماننے والے لوگ موجود ہیں پاکستان میں۔ اب یہ ناظرین پہ اور سامعین پہ منحصر ہے کہ وہ ان میں سے کون سا ورشن قبول کرتے ہیں۔ ایک میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ خاص طور پہ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ میں نئے انتخابات ہونے والے ہیں، ایک نئی اسٹیبلشمنٹ یا ایک نئی پارٹی جو ہے وہ امریکہ میں ابھر کے سامنے آئے گی، نئے لوگ سامنے آئیں گے، اور وہاں پہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کی جائے کہ سب کی توجہ اس طرف ہو جائے۔ تو یہ ایک مارکیٹنگ میں صحافت کی ٹیکنیکل اسپیکٹ میں اس پہ بات کروں گا کہ مارکیٹنگ اسپیکٹ یہ کہ جب میں ایسی کوئی بات کروں تو کہ لوگ باگ سب کے سب میرے متوجہ ہو جائیں گے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ایک بڑی خاص زبان استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیا بدنام ہوں گے تو کا نام نہ ہوگا، تو یہ ہے تو نام تو ہوگا۔ تو یہ ایک اس کو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو اچھی طریقے سے نوٹس کیا ہے کہ اس نے ہمیشہ اس طرح کی باتیں کر کے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف، اور خیر یہ ہم اس میں پازیٹیو یا نگیٹیو کا فیصلہ نہیں کرنے والے، بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم جب پاکستان میں آگے چلتے ہیں تو پاکستان میں پچھلے ہفتوں کی خبروں میں ہمارے منقولات اخبار میں جو خبریں شائع ہوئی تھیں اس میں ایک بہت ہی جو خاص خبر تھی، بھٹی صاحب آپ نے بتایا تھا وہ خبر، کوئی آپ اپنے بتائیے۔ جی، بلاسفیمی کی خبر تھی جس میں خاص طور پہ جو ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہوئے۔ جی، بلاسفیمی سے مراد جو ہے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اجازت دی گئی تھی یورپ میں، فرانس میں خاص طور پہ نا، فرانس کے صدر نے، تو اس پہ جو ہے عمران خان نے بھی اسٹینڈ لیا تھا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو اس پہ اسٹینڈ لیتا ہے لیکن دوسرے عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں، اس کا ترکی میں ہم نے اس پہ اسٹینڈ لیا، لیکن عرب ممالک کی طرف سے ہمیں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو یہ ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے، اگر ہمارے کچھ ناظرین جن سے عربوں کے تعلقات ہیں ان سے کہیں کہ وہی ایک طریقے سے کمپین چلائیں کہ تمام مسلم ممالک مل کے جو ہے نا اس کے خلاف اور بلاسفیمی پہ بات کریں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی تشدد کے ساتھ نہیں ہیں، کوئی بھی شخص کوئی بھی تشدد والی کارروائی کرتا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ تشدد یا کسی کی جان لینا کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں اب ایک خوبصورت بات جو کہ ہم بالکل میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا جناب سید زبیر ترمذی صاحب کے توسط سے، کہ ایک شخص نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کفار نے بہت سارے اشعار، مضامین اور ٹیکسٹ ایسے شائع کرے جس میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی گئی، ان کے لیے ایک غلط الفاظ اور غلط زبان استعمال کی گئی، لیکن وہ ٹیکسٹ اور وہ اشعار جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ سکے کیونکہ صحابہ کبار نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی باتوں کو دہرایا اور ہر جگہ پہنچایا۔ یہ ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ کہ ایک کافر شخص، میں کہتا ہوں کافر شخص آپ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا دیکھو جی اللہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا کر جو ہے نا ثواب کماؤ۔ بھائی یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا بھی شیوا نہیں تھا، یہ صحابہ کبار کا بھی شیوا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ کلمات اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری کبھی بھی
ان کا ذکر بھی قرآن میں نہیں کرا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کفار کا بھی ذکر ہے, قریش کا بھی ذکر ہے, لیکن جو شان گستاخی ہوئی تھی ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں. تو یہ سب سے بڑا کافروں والا کام یہ کہ آپ جو ہے نا اس پوسٹ کو جو ہے لگاتار اس کو فارورڈ کر دیتے. میری آپ لوگ سے گزارش ہے, ایمان کو مضبوط کیجیے اور اس پوسٹ کو اسی وقت ڈیلیٹ کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو واصف صاحب کی ایک کوٹیشن یاد دلاؤں گا جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نہ ماننے والے کو, ان پر یقین نہ رکھنے والے کو تو معاف کر سکتا ہے, لیکن جو اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں گے تب اس کی معافی ہوگی, ادروائز اس کی معافی نہیں ہو سکتی. صحیح بتایا, صحیح. تو یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے فرینکفرٹ میں ہونے والے واقعات کے اوپر. سلیم بھٹی صاحب پچھلے دنوں ایک بہت ہمارے قریبی دوست اور بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا. آپ ذرا قریبی جانتے ہیں ہم شریف بھائی صاحب کا. آپ کا طلب آزاد کشمیر کے علاقہ سے تھا, وہ بڑے عرصہ سے یہاں پہ موجود تھے, ان کی فیملی بھی یہاں پہ ہے, اور ان کا جنازہ تھا بدھ کے دن کو گوینر صاحب والی مسجد میں, اور ان کی باڈی کو پاکستان روانہ کیا گیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں گولن و بالا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے ساتھ فرینکفرٹ میں ایک پروگرام ہوا جہاں پہ سلیم بھٹی صاحب نے شرکت کری اور منقولات کی پلیٹ فارم سے انہوں نے کچھ مطالبات اپنے سفیر کے سامنے پیش کرے اور کچھ سوالات کیے. اس کے بارے میں سلیم بھٹی صاحب کو جی میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ جو جرمنی ہے یہ اس نے قبول کر لیا ہوا ہے کہ لوگ ڈوئل نیشنل ہو سکتے ہیں, یہاں پہ جرمن نیشنل بھی رکھ سکتے ہیں. آپ ایک تعارف جو ہے اپنا منقولات کی ان کے چیف رپورٹر کے طور پہ کرایا. جی ہاں بالکل. اور سفیر پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے, ایک کتاب کی رونمائی تھی, اس تقریب میں انہوں نے شرکت کی تھی. تو لوگوں سے سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستان کو, نادرا کو یہ بتائیں کہ وہ بھی ہم پاکستانیوں کی نیشنلٹی کو کینسل کیے بغیر جرمنی اور پاکستان کی نیشنلٹی کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو جرمن تو اس کو قبول کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. وہ ابھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پہلے پاکستان کی نیشنلٹی کو سرنڈر کیا جائے, تب جا کے جرمن نیشنلٹی ملے گی. لیکن یہ دونوں طرف سے ہونے والی بات ہے. جرمن نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ آدمی 2 نیشنلٹیز رکھ سکتے ہیں. بہت سارے یورپین ممالک کے لوگ جو ہیں جو جرمنی میں مقیم ہیں انہوں نے جرمن نیشنلٹی بھی رکھ لی ہوئی ہے اور اپنی نیشنلٹی بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے. صرف پاکستان کے لوگوں کو یہ دقت ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد مسئلہ حل ہو. اچھا, ہم آگے بات کرتے ہوئے کریں گے کہ ابھی جب سید زبیر ترمذی صاحب ہمارے پاس تشریف لا رہے تھے تو ان کو ٹریفک میں بڑی پریشانی ہوئی, کیونکہ یہ آج جو ہے وہ 3 اکتوبر کا دن ہے اور 3 اکتوبر جو ہے وہ جرمنی کے یونیفیکیشن ہے, اور لوگ باغ جو ہے ڈیمونسٹریشن بھی کر رہے ہیں اور لوگ باغ سڑک پہ بھی نکلے ہوئے, ویکینڈ بھی ہے. لیکن ایک خاص بات ہے سلیم بھائی کہ ان کے جو تاثر سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جرمنی کا اتحاد ہو گیا, اب تو کچھ نہیں کر سکتے, اب سب مل کے کام کرتے ہیں. یہ تاثر جو ہے ہمارے پاس ہماری قوم میں نظر نہیں آیا کہ ہم 14 اگست کی تیاری 5 مہینے 6 مہینے پہلے سے شروع کر رہے تھے, لیکن 14 اگست گزرنے کے بعد وہ 14 اگست بالکل بھول جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ بہت کنٹراڈکشن ہے اس کو. اس لیے کہ جرمن قوم جو ہے یہ بہت زیادہ آرگنائز قوم ہے, یہ ماننا پڑے گا کہ دے آر بیسٹ آرگنائز آن دا ارتھ. اور ان کا جو سسٹم ہے, ان کے تعلیم و تربیت ہے, یہ بھی فرسٹ کلاس ہے. یہ مخالفین کے ساتھ ہی بیٹھ کے کمپرومائز کر سکتے ہیں, غصہ و شید کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو حل کر لیتے ہیں. لیکن ابھی پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوا کہ دوسروں کے اختلافات کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرے, صلاح مشورہ کرے, ان کا کوئی حل تلاش کرے. تو وہ بہت ابھی پیچھے ہیں. چاہیے یہ کہ مخالفین کی بات کو سننے کا حوصلہ برداشت پیدا کیا جائے اور پھر اپنا نقطہ نظر اچھے طریقے سے مثبت انداز میں پیش کیا جائے تاکہ کسی مثبت نتیجے پہ پہنچا جا سکے. ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں.
اس وقت پاکستان میں موسم سرما کی آمد ہے اور لوگ باغ جو ہے اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں. محرم ابھی ختم ہوا ہے, ساتھ کے ساتھ جو ہے ربیع الاول کی آمد ہے. ربیع الاول کے تمام محفلیں جو ہے وہ ان کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم لوگ باغ اس میں جوش خروش سے حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر ہم جب فرینکفرٹ میں بیٹھے ہیں تو یہاں تو بھی موسم سرما کی آمد ہے. پچھلے دنوں بارش کا موسم تھا اور آج سے سردی بڑھ گئی ہے. اگلے ہفتے میں موسم کا حال سناتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 13 سے 14 گراڈ کا ٹمپریچر ہوگا, یعنی کہ اور بھی ٹھنڈ بڑھ جائے گی اور ہوا کا میں نمی کا خون پڑ جائے گا. اس کے علاوہ جرمنی میں اگلے دنوں میں پاکستانی کمیونٹی میں اور مسلمانوں کے کمیونٹی میں عید میلاد النبی کی تیاریاں شور سے ہیں اور مسجدوں میں پروگرام منائے جا رہے ہیں اور حالوں کو بک کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ میرے خیال سے اگر ہم انگریزی تاریخ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 28 اکتوبر تک ہمیں 12 ربیع الاول پڑے گی جی یا آگے پیچھے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اپنے ناظرین کو جرمنی میں ہونے والی 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی کی جو تیاریاں ہیں وہ ہم آپ ساتھ کے ساتھ دکھائیں گے اور پاکستان میں بھی ہونے والی عید میلاد النبی کی تیاریاں بھی دکھائیں گے. ہمارے منقولات اخبار کا اشاعت ہر روز ہر ہفتے اتوار کی صبح آپ کو ملتی ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے weeklymanqulat.com پر weekly.manqulat.com پر آپ وزٹ کریے اور تمام خبریں اس میں پڑھیے اور اپنی دی ہوئی معلومات بھی ہم سے شیئر کیجیے تاکہ ہم اپنے اخبار کی زینت بنا سکیں اور آپ لوگوں کو شامل کر سکیں. ہم دریائے مائن کے کنارے ہیں, یہاں پر ایک اس وقت کشتی گزر رہی ہے اور اس کی آواز آپ لوگ سن رہے ہیں. ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے ہم سب مل کے اب منقولات ٹیم کی طرف سے آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے لیے نیک خواہشات کا رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. صحت مند رہیے اور رحمت میں رہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. والسلام, آپ کا دوست سید نظام الدین چشتی. manqulatmedia.com کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب نظام بھائی کا اور جناب سید زبیر ترنگزی صاحب کا کہ وہ پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمیں اپنے تاثرات لوگوں تک پہنچانے کی موقع دیا. تو جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پروگرام کو دیکھیے, پسند کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. ہم انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.